وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم اور ذات عالی کا بہت بڑا انعام و احسان ہوا کہ اس رب کریم نے ہمیں باران رحمت، رمضان جیسا مقدس مہینہ، رمضان جیسا بابرکت مہینہ، رمضان جیسا بافضیلت مہینہ، رمضان جیسا عظمتوں والا مہینہ، رمضان جیسا اہمیت اور برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا. اللہ نے بے عین کرم فرمایا میرے بھائی. رمضان کے مقدس مہینے کے استقبال کے لیے آقا مدنی تاجدار مدینہ رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال رہا کرتے تھے. اور 6 مہینہ پہلے آقا مدنی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے، کمر کو باندھ لیا کرتے تھے اور عبادات مزاحمہ کر لیا کرتے تھے. امی جان فرماتی ہے تو میں نے کبھی کہیں نہیں دیکھا کہ آمنہ کے لاڈلے عبداللہ کے دلارے نبی اکرم شفیع اعظم فخر تو عالم آمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ لگاتار اہتمام کے ساتھ روزے رکھتے ہو. ہاں میں نے یہ ضرور دیکھا کہ آقا رمضان سے 2 مہینہ پہلے رجب اور شعبان کے مہینے میں اہتمام کے ساتھ میں آپ روزے رکھا کرتے تھے اور رجب کے مہینے میں آقا دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لی فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب میں شعبان میں برکت دے اور رمضان تک پہنچا دے. اتنا مقدس مہینہ میں اللہ نے عطا فرمایا. فرمایا ہمیں کچھ اور بات کرنی ہے. رمضان کے مقدس مہینے میں کچھ امور، کچھ کام جو مسلمانوں سے متعلق ہوتے ہیں، ان میں سے تراویح کی نماز کے اندر قرآن کریم کا سننا ایک سنت ہے، بہت بڑی سنت ہے. الحمدللہ آج آپ کی سنت مکمل ہوئی. مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو اور آپ کے امام محترم کو. امام محترم نے الحمد شریف سے لے کے والناس تک پورا قرآن کریم مکمل مسلم میں سنایا اور آپ حضرات نے پورا قرآن کریم کو سنا. بہت بہت حضرات کو مبارک ہو. اور مزید مبارکباد میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ قرآن کریم اس انداز میں الحمدللہ پڑھا جا رہا ہے. خدا کی قسم میں کہتا ہوں میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہم جاتے ہیں اسفار کرتے ہیں، جگہ جگہ جانا ہوتا ہے، بہت کم جگہ ایسا قرآن سننے کو ملتا ہے کہ قاری قرآن صاف صاف قرآن پڑھ رہا ہے، ایک لفظ کو واضح کر کے پڑھ رہا ہے اور تصریح کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے. ورنہ سے جگہ دیکھا جاتا ہے یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون، پیچھے کئی اپواس کرو آپ اس کیا پڑھ پتہ ہی نہیں چلتا. آپ خوش نصیب ہیں، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے ایمان میں آپ اتنا بہترین انداز میں قرآن کریم پڑھتے. میرا 3 سال سے آنا ہوتا ہے، میں نے کئی مرتبہ میرے پیچھے تراویح پڑھی ہے. خدا قسم میں مسجد میں بیٹھ کے بات کہتا ہوں آپ کے سامنے، ہم اس مجلس کے اور آپ کے حافظ صاحب کی تراویح کا تذکرہ مجالس میں کیا کرتے ہیں. الحمدللہ تعلیم پیدل میں ہم نے کئی مرتبہ آپ کے حافظ صاحب کا تذکرہ کیا کہ ایک حافظ صاحب ہمارے انداز میں قرآن کریم سناتے ہیں. بہت بڑی خوشی ہوئی اور آپ لوگوں میں بہت بڑی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ ایسے حفاظ قرآن کی قدر کیا کریں. پھر میرے حال
قرآن کریم آج ہمارا مکمل ہوا الحمدللہ۔ قرآن کریم کون سی کتاب ہے، قرآن کریم کیا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم خود سے بات کریں گے۔ قرآن کریم ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس کا دیکھنا بھی ثواب، جس کا رکھنا بھی ثواب، جس کا پڑھنا بھی ثواب اور جس کا سننا بھی ثواب، جس کا پڑھانا بھی ثواب اور جس کا سنانا بھی ثواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عبداللہ کو سلام کرتے ہوئے فرمایا کہ عبداللہ قرآن پڑھو، میں آپ کا قرآن سننا چاہتا ہوں، مجھے قرآن سناؤ۔ عبداللہ رسول اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو قرآن کریم نازل ہوا، آپ کو مجھے قرآن سنایا۔ آقا نے کہا آپ قرآن پڑھو، میں آپ کا قرآن سننا چاہتا ہوں۔ آقا نے قرآن سنا بھی ہے اور قرآن پڑھا بھی ہے اور قرآن پڑھایا بھی ہے۔ قرآن ایک ایسی عظیم کتاب میرے بھائی جس کا چھونا بھی ثواب، جس کا چوننا بھی ثواب، جس کا دیکھنا بھی ثواب، جس کا رکھنا بھی ثواب، جس کا پڑھنا بھی ثواب، جس کا پڑھانا بھی ثواب۔ قرآن کون سی کتاب ہے؟ قرآن ایک کتاب ہے، قرآن کریم وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین ہے، ہدی للعالمین ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کو پڑھنے سے، جس کی تلاوت کرنے سے، جس سے محبت کرنے سے لوگوں کی زندگی بدل گئی الحمدللہ۔ قرآن کریم بہت اونچی کتاب ہے، بہت اونچی کتاب ہے۔ آج ہمارا مسلمان اس سے غافل ہے۔ کورونا کے دور میں، لاک ڈاؤن کے دور میں لوگوں کو قرآن کریم کی اہمیت معلوم ہوئی ہوگی، الفاظ کی قدر معلوم ہوئی ہوگی۔ جو مساجد میں تراویح کی نماز بند ہو گئی تھی، گھروں میں لوگ نماز میں پڑھا کرتے تھے، خدا کی قسم لوگوں کو فون آیا کرتے تھے، بڑے صاحب کوئی حافظ بھیج دو، کوئی اہلکار سے قرآن روایت بھیج دو، ہمیں کوئی نماز پڑھانے والا نہیں۔ وہ گھرانا خوش نصیب ہے، وہ ماں باپ خوش نصیب ہے جن کی اولاد قرآن پڑھتی ہے، جن کی اولاد قرآن کے حافظ ہے۔ وہ ماں باپ خوش نصیب ہے جن کی اولادوں میں کئی بچے قرآن کے حافظ ہیں۔ لاک ڈاؤن کے دور میں میرے بھائی کئی گھرانے تو ایسے ہیں جن کو قرآن سننے کی توفیق تک نہیں، موقع تک نہیں ملا، اور کئی گھرانے ایسے تھے کہ ماں کو بیٹا الگ قرآن سنا رہا ہے، باپ کو بیٹا الگ قرآن سنا رہا ہے اور بہنوں حافظ کو الگ قرآن سنا رہا ہے۔ ابھی الحمدللہ ایک حافظ صاحب کو میں نے کہا حافظ صاحب بیکانیر میں بہت اچھی جگہ آئی، آپ جا کے قرآن نہ سنا رہے۔ حافظ صاحب کہتے ہیں مولوی صاحب میرا بیٹا باہر قرآن سنانے کے لیے گیا ہے، میں قرآن میری اہلیہ کو سنا دوں گا، میں قرآن میری اہلیہ کو سناؤں گا، میرے بچوں کو گھر میں سناؤں گا۔ ایک مولوی صاحب سے کہا گیا میرے صاحب قرآن کی جگہ ہے سنانے کی، وہ کہتے نہیں مولوی صاحب میرا باپ بیمار ہے گھر میں، میرا باپ مسجد تک نہیں آ سکتا ہے، میں قرآن کریم میرے باپ کو سناؤں گا۔ وہ امام قرآن سناتا ہے، باپ میں بیماری کے عالم میں، مرض کے عالم میں کھان پہ سوئے وہ قرآن سن رہا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہوگا باپ۔ میرے بھائی اپنے اولادوں کی قدر کریں، اولادوں کو قرآن پڑھائیں، اولادوں کو قرآن سکھائیں، اولادوں کو دین پڑھائیں۔ آج ہماری اولاد دین سے بہت دور ہوتی جا رہی ہے، بہت دور ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ کل میدان میں معیشت قائم ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پریشان حال نہ ہوگا، زمین تانے کی بن جائے گی، سورج بالکل قریب ہو جائے گا، ہر ایک انسان پسینے میں ڈوبا ہوگا، شرابور ہوگا۔ جباری تعالیٰ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش میں کہا حساب کتاب کو شروع کریں گے۔ جیسے حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا، ہمارے بچے اگر ہم نے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی ہے اور بچوں کو دین نہیں سکھایا ہے، قرآن نہیں پڑھایا ہے، حدیث نہیں سکھائی ہے، ہمارے بچے آج امریکانوں کو پکڑ لیں گے، کہیں گے اللہ یہ میرا باپ ہے جس نے مجھے قرآن پڑھنا نہیں سکھایا، اے اللہ یہ میری ماں ہے جس نے مجھے مدرسے نہیں بھیجا، اے میرا اللہ یہ میرا بھائی ہے جو کام پر نہیں جا رہا تھا لیکن مجھے مدرسے میں بھیجتا تھا، مجھے دین نہیں سکھایا۔ اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے، اولاد اللہ کی بھی عظیم نعمت ہے، اولاد اللہ کی بڑی عظیم دولت ہے۔ اس لیے اولاد کی قدر کرے، اولاد کو دین سکھائے، اولاد کو قرآن کریم پڑھائے، قرآن سے وابستہ کرے، قرآن سے جوڑے۔ قرآن کریم کو رمضان مبارک سے بہت مناسبت ہے الحمدللہ۔ وہ قرآن رمضان کے مقدس مہینے میں اترا۔ 4 آسمانی بڑی کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن کریم، اور کئی صحیفے اترے انبیاء پہ، سارے ایک ساتھ میں اترے۔ توریت، زبور، انجیل میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی عبادات بنانے میں ادا کر دی ہے، لیکن قرآن کریم ٹکڑوں میں آیا، کبھی ایک آیت اتری، کبھی ایک سورت اتری، کبھی ایک جملہ
انقلاب برپا کر دیا. میرے بھائی قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے نازل ہونے سے لے کے آج تک ایک لفظ نہیں بدلا گیا, ایک زبر زیر کا فرق آج تک نہیں آیا. باقی تمام آسمانی کتابیں تحریریں کر دی گئی, تبدیلیں کر دی گئی, لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس میں ابھی تک ایک لفظ نہیں بدلا گیا اور نہ قیامت تک بدلا جائے گا. قرآن کریم بہت اونچی کتاب ہے بھائی, وقت بہت کم ہے کیونکہ آپ لوگوں کو بس کھانا بھی کھانا ہوگا, مجھے آدھا گھنٹہ آپ سے بات کرنی ہے. قرآن کریم سے جن لوگوں نے محبتیں کی, قرآن کریم سے جن لوگوں نے بغاؤ کیا, خدا کی قسم ان کی زندگی بن گئی, ان کی دنیا بن گئی, ان کی آخرت بن گئی. ہم لوگ سالوں سال موقع کو رمضان کے مہینے میں قرآن کھولتے ہیں, اور وہ بھی اللہ معاف کرے 2 جمعہ پہلے میں سیکل میں تھا, میں نے جمعے میں بیان کیا, جمعے کے بعد نوجوان لڑکا آتا ہے اور آ کے مجھے کہتا ہے کہ مولوی صاحب کیا رمضان کے مہینے میں ایک قرآن سے زیادہ قرآن پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ مسلمان پوچھ رہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایک قرآن سے زیادہ قرآن پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ہوگی مسلمان ہماری؟ بہت ساری معلومات ہمیں معلوم ہے, اور مسلمان دین سے اتنا دور ہوا کہ بھاگ آتا ہے مولوی صاحب بکری کا فکرہ کتنا ہے, قرآن کا فکرہ کتنا ہے, کیا ہوگا؟ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ حالات میں آئے تو کیا ہو, مسلمان دین سے کتنا دور ہوا جاتا ہے. خیر میرے حال میرے بھائی, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام اعظم, رمضان کے مقدس مہینے میں 63 مرتبہ قرآن کریم پڑھا کرتے تھے. 7 اور 3 63 مرتبہ, 63. ایک قرآن دن میں, ایک قرآن رات میں, اور 3 قرآن آپ جو ہے تراویح کی نماز کے پڑھا کرتے تھے. آج ہمارا مسلمان جو قرآن پڑھنا جانتا ہے بڑی مشکل سے ایک قرآن پڑھ لیتا ہوگا. میرے بھائی کم سے کم رمضان کے مقدس مہینے میں مسلمان کو چاہیے کہ 3 قرآن مکمل کرے. اور 24 گھنٹے میں 3 پارے پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے. 24 گھنٹے ہونا ہی چاہیے کہ مسلمان روزانہ اہتمام کے ساتھ میں پورا سال پوری زندگی جو